بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی ہوتے تھے، ایک ان میں بہت ہی زیادہ نیک انسان تھا اور صوم صلات کا پکا تھا، اور ایک انسان تھا جو بے حد بد تھا، ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ جو بظاہر ہی نظر آ جاتی تھی کہ وہ بری۔ تو ایک دن اس کے برے بھائی نے اس اچھے والے کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر دی، اس نے بے ساختہ اسے بول دیا کہ اللہ کی قسم تو دوزخ میں جائے گا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو بے حد اچھا انسان ہے اور ایک انسان ہے جو بہت ہی برا انسان ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم تو دوزخ میں جائے گا، تو اللہ کو جو ہے غصہ آ گیا۔ یہ پورا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے مجھ پر قسم کھانے والا؟ اللہ نے اس بندے سے، اس برے والے بندے سے کوئی ایسا عمل کروا دیا کہ وہ جنت میں چلے گیا، اور جس انسان جو بے حد نیک انسان تھا اس سے کوئی ایسا عمل کروا دیا کہ وہ دوزخ میں چلے گیا۔ اللہ اکبر! تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم کسی کو دوزخی کہو یا کسی پر لعنت دو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ جو لعنت ہے وہ پہلے اس انسان پر نہیں جاتی جس پر کوئی انسان لعنت کر رہا ہے، وہ لعنت پہلے آسمان پر جاتی ہے، آسمان سے وہ لعنت کو دھتکارا جاتا ہے، تو وہ لعنت پھر زمین پر آتی ہے، صحرا میں آتی ہے، پھر وہ صحرا اور زمین اس کو دھتکارتے ہیں، تو پھر وہ لعنت مغرب کی طرف جاتی ہے، مشرق کی طرف جاتی ہے، شمال کی طرف جاتی ہے، جنوب کی طرف جاتی ہے۔ جب وہ لعنت سب جگہ سے دھتکار دی جاتی ہے تو وہ لعنت ان دو آدمیوں پر کھڑی ہو جاتی ہے آ کر۔ اب اگر تو وہ لعنت کا حقدار ہے جس نے لعنت بھیجی ہے، وہ اصل میں وہ انسان لعنت کا حقدار ہے، تو وہ لعنت اس پہ جائے گی، ورنہ یہ لعنت لوٹ کر اسی انسان پر آ جائے گی جس نے اس انسان کو لعنت دی تھی۔ اور لعنت ایسی چیز ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ سب سے پہلے لعنت کس نے کی؟ میرے رب نے سب سے پہلے لعنت کی ابلیس پہ۔ تجھ پر اللہ کی لعنت قیامت والے دن تک، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس پر کوئی رحمت نہیں ہے، وہ شیطان انسانوں کو صرف برے راستوں کی طرف لے جاتا ہے، بھٹکانے کا کام کرتا ہے۔ اگر اس پر اللہ کی رحمت ہوتی تو وہ سجدہ کرتا حضرت آدم کو، مگر اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے گھر میں ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، رشتہ داروں کو سمجھاؤ، اور آپ خود بھی اس لفظ سے اجتناب کرو، کیونکہ گھر کے اندر مائیں بہنیں اس طریقے سے ایک دوسرے کو، ماں اپنے بچوں کو لعنت دے رہی ہے، لعنت ہو تجھ پر، لعنتی دیا پوتریا، لعنت پوئی، لعنتی انسان۔ گھر میں ہماری لیڈیز اکثر یہ گالیاں دے رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو، سسر کو، ساس کو، یا ساس اپنی بہوؤں کو۔ یہ ایک کامن سا ورڈ ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ کو پتہ ہے کتنا حساس معاملہ ہے، کتنا حساس معاملہ ہے۔ ایک صحابی اپنی اہلیہ کو کہہ کر جاتے ہیں کہ فلاں میرا دوست آئے گا، جب تک میں منڈی سے واپس آؤں گا تم اس کو اندر بٹھانا، لونڈی کو کہہ کر۔ تو جب وہ صحابی واپس آتے ہیں تو ان کا جو دوست ہے وہ گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ صحابی جب ان کو دیکھتے ہیں اپنے دوست کو، تو وہ دل میں غصہ کرتے ہیں اپنی اہلیہ پہ کہ یہ آیا ہوگا اور میری اہلیہ، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، میری اہلیہ نے دروازہ نہیں کھولا ہوگا، وہ اس لیے باہر کھڑا ہے۔ خیر وہ جاتے ہیں اس کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آپ کب آئے اور آپ باہر کیوں کھڑے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میں اندر بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی میں بیٹھا تو آپ کی اہلیہ نے اپنی، اس کی جو لونڈی تھی ان کے بیچ میں نوک جھوک ہوتی ہے اور وہ ان پر لعنت کرتی ہیں، تو اب لعنت نے تو آنا ہی آنا تھا، تو میں اس وجہ سے اٹھ کر باہر آ گیا کہ کہیں یہ لعنت مجھ پر نہ آ جائے۔ ہم نے اس کو معمولی جانا ہے، جب آیا اپنے منہ سے نکال دیا یہ لفظ،
خوشی کے اندر، غمی کی تو بہت دور کی بات ہے، خوشی کے اندر ہم منہ سے لعنت دے رہے ہوتے ہیں دوست یار آپس میں بیٹھ کر، اور کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز کا، کوئی غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایموشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ورڈ ہمارے لیے کامن آ گیا ہے۔ اس کے اثرات دیکھو، اس کے اثرات دیکھو تمہاری زمینوں پر، تمہارے موسموں پر، تمہارے اناج پر، تمہارے گھروں پر، تمہارے گھر کی دہلیزوں پر، تمہارے پودوں پر، کیونکہ لفظ اثرات رکھتے ہیں، لفظ اثر رکھتے ہیں۔ ہم اکثر کسی کے قد کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کے رنگ کا مثال اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا، کسی کی جوتی کا، کسی کی اسکن کا، کسی کی زبان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر تمہارے یہ لفظ 7 سمندروں میں ڈال دوں تو وہ زہر بن جائیں، منہ سے لفظ سوچ سمجھ کر نکالا کرو، کیونکہ یہ اثر رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، انسان بنو، شیطان مت بنو۔ جب تم اس زبان کو کنٹرول کرو گے تو اللہ تم پر فضل فرمائے گا، اللہ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برے لفظوں کو سائیڈ میں رکھ کر اچھے لفظوں کو منہ سے نکالیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رب العرش العظیم، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے ہر برائی کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔